یہ قرآن جس میں 114 سورے ہیں، 6666 آیتیں ہیں، 30 پارے ہیں، ہے نا. یہ قرآن جہاں کتاب ہدایت ہے وہیں پر یہ قرآن کتاب قانون بھی ہے. دو الگ الگ کتابیں نہیں ہیں. جہاں یہ کتاب کتاب ہدایت ہے وہیں یہ کتاب ذرا بولنے کے میرے ساتھ ساتھ کتاب قانون بھی ہے. کیا مطلب؟ ذرا تشریح کر دو اس جملے کی. جب وہ قانون کی بات کرتا ہے تو وہاں سمجھانے کا لہجہ نہیں ہے، وہاں امر کا لہجہ ہے، وہاں آرڈر ہے. سلامت رہے، مولا آباد رکھے آپ کے سننے والوں کو، ہے نا. اب میں قرآن سے مثالیں دے رہا ہوں آپ کے سامنے. قرآن میں اللہ کہتا ہے اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین. کہتا ہے اقیموا الصلاۃ، نماز پڑھو، مشرک مت بنو. آرڈر کا لہجہ ہے، آرڈر کا لہجہ ہے. کتبہ علیکم الصیام، اے انسانوں ہم نے تم پر روزے کو لکھ دیا ہے. روزے تم پر ماہ رمضان کے واجب ہے نا. آرڈر ہے، رکھنا ہے، واجب ہے. للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جو مستطیع ہو جائے اس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا واجب. مستطیع نہیں ہوا ہے تو واجب نہیں ہے، لیکن اگر مستطیع ہو گیا ہے نا، صاحب استطاعت ہے، اب زندگی میں ایک مرتبہ اس پر حج کرنا واجب ہے. کتنا شریعت کا حکم ہے. اور حکم بھی ہے کہ اگر کوئی واجب ہو گیا اور کوئی کام حج کا اور حج نہیں کیا انسان نے تو مرتبہ اس سے کہا جاتا ہے کہ تم چاہے یہودی مرو یا عیسائی مرو. نص معصوم ہے. اتنی امپورٹنٹ عبادت، ٹھیک ہے نا. تو للہ علی الناس حج البیت من استطاع الیہ سبیلا. جس پر زندگی میں ایک مرتبہ حج واجب ہو جائے وہ حج کرے گا. ٹھیک ہے، آرڈر کا حکم ہے کہ حج کرنا ہے. آتو زکات، زکات نکالو، آرڈر کا آرڈر ہے، حکم ہے نا. نماز پڑھو، آرڈر. حج کرو، آرڈر. روزہ رکھو، آرڈر. یہاں پر سمجھانے کا نہیں، یہاں پر آرڈر کا لہجہ ہے نا. لیکن جب اللہ سمجھانے کی بات کرتا ہے وہاں ہدایت کا لہجہ ہے. کہتا ہے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا. ہم نے تمہاری راستے کی ہدایت کر دی، اب مان کے شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بنو. ایک ہی قرآن ہے، لہجے الگ الگ ہیں. سلامت رہے، قرآن فہمی کا مرحلہ ہے. ایک ہی قرآن ہے لیکن لہجے الگ الگ ہے، ٹھیک ہے نا. اب یہاں پر اس نے سمجھانے کا لہجہ اختیار کیا. یہ آرڈر نہیں ہے. انا ہدیناہ السبیل، ہم نے سبیل کی ہدایت کر دی، راستے کی ہدایت کر دی. اما شاکر و اما کفورا، چاہے مان کر شاکر بنو یا انکار کر کے کافر بن جاؤ. ٹھیک ہے نا. تو یہاں سمجھانے کا لہجہ ہے. اچھا، تو اب ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں میں، اس کی شان کریمی سمجھ میں آ جائے، اس رب العالمین کی، ارحم الراحمین کی، اکرم الاکرمین کی، تو بیان آخر ملحوظ قریب ہو جائے گا. اس کی شان کریمی یہ ہے کہ دیکھو جتنی طاقتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اب سننے والے کہیں گے جناب یہ تو اس میں کوئی نئی بات نہیں ہے. نہیں، میں بول رہا ہوں قوت گویائی اللہ کی دی ہوئی. آپ درود پڑھ رہے ہیں، ہے نا، آواز آ رہی ہے آپ کی میری کانوں تک، تو آپ کی قوت گویائی اللہ کی دی ہوئی. ٹھیک ہے نا. میں مثال دے رہا ہوں، عام مثال کر رہا ہوں کہ قاتل اگر قتل کرے، یہ مثال یاد رکھیں، قابل ہے میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بچوں، میرے نوجوانوں. آسان سی مثال ہے، میرا ساتھ دیے گا. قاتل اگر قتل کرے تو آلہ قتل سے لے کر جو بھی آلہ قتل ہو، تلوار ہو، چاقو ہو، پستول ہو، بندوق ہو، کچھ بھی ہو، میں قاتل اگر قتل کر رہا ہے تو آلہ قتل سے لے کر عمل قتل تک جو چیزیں اس عمل میں، اس قتل میں استعمال ہوئی وہ سب اللہ کی دی ہوئی ہیں. اسی بات کو میں کھول رہا ہوں. بھائی وہ اسلحہ بنا کیسے؟ عقل کے ذریعے. یہ عقل کس نے دی؟ اللہ نے. اچھا، جس ہاتھ نے وہ اسلحہ بنایا وہ ہاتھ اللہ کا دیا ہوا. وہ خنجر جس لوہے سے بنا وہ اللہ کا بنایا ہوا لوہا. جو اسلحہ، وہ خنجر جو بنا جس لوہے سے بنا ہے نا، وہ لوہا اللہ کا بنایا ہوا لوہا. ٹھیک ہے. اب قاتل نے اس خنجر کو اٹھایا. یہ جو قاتل نے خنجر اٹھایا ہے یہ بازوؤں کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. اور جب اس نے وہ خنجر کسی پر وار کر دیا تو یہ وار کرنے کی طاقت بھی اللہ کی دی ہوئی ہے. تو یہ اللہ ہمیں مجبور کر کے نہیں روکتا، طاقتیں دے کے روکتا ہے کہ یہ حلال ہے، یہ حرام ہے.